پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین اور ان کے پالے ہوئے شیر ابو الحارث کا واقعہ بتائیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پالا ہوا شیر ابو الحارث کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا، اور اس نے 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی کس طرح حفاظت فرمائی تھی۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پالے ہوئے شیر کو 10 محرم الحرام کے دن امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے یزیدوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا اور کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز واقعہ کو جاننے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں ایک شیر کو پالا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ابو الحارث عربی میں شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر بچپن میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیسے آیا؟ اس سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران چند لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو یہاں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ایک شیر آپ کی جانب آ رہا ہے۔ ان لوگوں کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ، یہ شیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ گفتگو ابھی جاری ہی تھی کہ وہ شیر حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور آپ کے قدموں پر سر رکھ کر سلامی پیش کی۔ اس شیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد وہ شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس کا باپ نہیں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ چنانچہ اس شیرنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا علی، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میرا بچہ آپ کی خدمت میں رہے اور محفوظ رہے، کیونکہ یہ بچہ اگر آپ کے پاس رہے گا تو یقیناً محفوظ رہے گا۔ حضرت علی نے اس کی یہ درد بھری فریاد سن کر فرمانے لگے کہ تم پریشان نہ ہو، میں اس کی خدمت ضرور کروں گا، میں اس کو یتیمی کا احساس بھی نہیں ہونے دوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا کہ میں یہ بچہ شخص کو دوں گا جو یتیموں کی خدمت کرنا جانتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے اور ان سے زیادہ یتیموں کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ پیش آنے والا اور ان کی پرورش کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے حسین، اس شیر کے بچے کو لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ تو امام حسین نے اس شیر کے بچے کو اٹھایا اور اسے پیار کیا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے لگے اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ اور اس کے بعد شیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایسی محبت اور دوستی پیدا ہوئی کہ وہ شیر ہر وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ شیر کے اس بچے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ جب یہ شیر ابو الحارث بڑا ہو گیا تو عرب کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا علی، ابو الحارث اب بڑا ہو گیا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اگر ہو سکے تو اس شیر کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات سن کر گھر تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ابو الحارث بڑا ہو گیا ہے اور اب ہمیں اس سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ جانے یا انجانے میں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ بات سنتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور آپ زارو قطار رونے لگے، کیونکہ آپ بچپن ہی سے اس شیر کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے بابا جان، جس طرح آپ فرمائیں گے اسی طرح ہوگا۔ اور اسی گفتگو کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بابا جان، مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا
کہ اے بیٹا ایک دن میں تم کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بابا جان دیکھیے شام کا وقت ہے اور یہ رات کو کہاں جائے گا، اور اس وقت کسی کو گھر سے نکالا بھی نہیں جاتا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو سینے سے لگایا اور انہیں ایک دن کی مہلت عنایت فرمائی۔ جب رات تہجد کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر ابو الحارث کے پاس پہنچے۔ شیر نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے مولا آج اتنی جلدی کھانا لانے کی وجہ کیا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث کو پورا واقعہ سنا دیا۔ تو ابو الحارث نے کہا کہ اے مولا جس طرح آپ کا حکم میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ پھر امام حسین نے فرمایا کہ اے ابو الحارث وہ شرط کیا ہے؟ تو ابو الحارث نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آپ کے ساتھ زندگی میں دوبارہ ضرور ملاقات ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شعر سے فرمایا کہ یہ تاریخ یاد رکھنا، 61 ہجری 10 محرم الحرام، کربلا کے ٹیلے سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم وہ آواز سن کر چلے آنا، اس وقت تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ شعر عرض کرنے لگا کہ اے مولا وہ آواز مجھے کون دے گا، آپ یا آپ کا بھائی؟ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اس وقت تمہیں آواز میری 4 سالہ بیٹی سکینہ یا اماں فضا آواز دیں گی۔ دوستو آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس شیر کو آواز دی تھی۔ اس کے بعد امام حسین نے اس شیر کو آزاد کر دیا اور ابو الحارث سے فرمانے لگے کہ تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں نینوا کا ایک جنگل ہے جس کا بادشاہ یعنی شیر مر گیا ہے، اور تم وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ طرح ابو الحارث امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم مان کر چلا گیا۔ تعزیزان محترم، پھر وہ وقت آیا جب 10 محرم الحرام عاشورہ کی شام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور کربلا میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ جب یزیدوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تو ان کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد لعین کہنے لگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو معاذ اللہ پامال کیا جائے اور ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ یزیدیوں کی یہ بات سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی اور ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ یا سیدہ، ایک دن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمندر میں سفر کر رہے تھے اور ان کی کشتی ٹوٹ گئی، تو وہ ایک جزیرے پر جا پہنچے جہاں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا، اور وہ شیر اس صحابی پر حملہ آور ہو گیا۔ تو اس صحابی نے اس شیر سے کہا کہ مجھ پر حملہ نہ کرو، میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہوں۔ جب یہ بات اس شیر نے سنی تو وہ اس صحابی پر حملہ کرنے سے رک گیا، ان پر حملہ کرنے کے بجائے انہیں سیدھا رستہ دکھایا۔ تو حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا سیدہ، میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اسے بلا لاؤں تاکہ وہ ہماری مدد کرے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو پامال ہونے سے محفوظ کرے۔ چنانچہ حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا حکم پا کر اس جنگل کی طرف رواں دواں ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے شیر کو آواز دی تو ابو الحارث حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو سارا واقعہ سنا دیا اور بتایا کہ یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر ابو الحارث کربلا کی جانب دوڑا اور کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کو پہچان کر آپ کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ وہ شیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ساتھ اپنے سر کو رکھ کر روتا رہا۔ ادھر جب یزیدی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر امام حسین کے جسم مبارک کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس لشکر پر ابو الحارث کا ایسا روب طاری ہوا اور وہ پیچھے لوٹنے پر مجبور ہو گئے، اور ان میں سے کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے۔ پیارے دوستو، اس طرح اس شیر نے
دوسری مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کے ساتھ اپنے سر کو رکھ کر روتا رہا، اور اسی طرح یزیدیوں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کی حفاظت کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے جڑی ہر چیز کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو کمنٹ میں لبیک یا حسین ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔